الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورۃ توبہ۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ آیات پہلی اور دوسری۔ یہ صورت ساری کی ساری مدینہ میں نازل ہوئی۔ قرآنی ترتیب کے اعتبار سے یہ 9ویں صورت ہے۔ اس میں کل 129 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ یہ واحد سورہ ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اور اس کی مختلف وجوہات بہرحال مفسرین نے بیان فرمائی ہیں، اور ان میں سے ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے موضوعات ملتے جلتے ہیں۔ جن موضوعات کی ابتدا سورہ انفال میں کی گئی تھی، اس کی تکمیل سورہ توبہ میں کر دی گئی ہے، تو لہٰذا ان دونوں صورتوں کے درمیان میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ اس کو بسم اللہ کے ذریعے علیحدہ نہیں کیا گیا۔ جہاں سورہ انفال میں جہاد کی ابتدائی احکامات اور تیاری کے لیے کہا گیا، جنگ بدر کے احوال بیان کیے گئے، تو اس سورہ میں اسلام کے غلبے، منافقین اور مشرکین کے لیے الٹیمیٹم اور سارے معاملات واضح طور پر بیان کر دیے گئے۔ بہرحال چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوائی، اس لیے صحابہ اکرام نے بھی نہیں لکھی، اور آج تک یہ اسی طرح ہی آ رہا ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ۔ براءۃ کے معنی کسی ذمہ داری سے دستبردار اور بری الذمہ ہونے کے ہیں۔ یہاں یہ ان معاہدات کی ذمہ داری سے بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد مشرکین عرب کے مختلف قبائل سے مؤقت اور غیر مؤقت نوعیت کے کیے تھے۔ اب اس آیت میں ان تمام معاہدوں کو ختم کرنے کا اعلان ہے جو مسلمانوں نے مشرکین سے کیے تھے۔ منسوخ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین ان عہد ناموں کو بار بار توڑ دیتے تھے اور ان کی شرائط کو پورا نہیں کرتے تھے، خصوصاً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد تبوک گئے تو کفار نے سمجھا کہ مسلمان رومیوں کی طاقت کے مقابلے میں فنا ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے کیے ہوئے کسی عہد کا لحاظ رکھا، نہ باہمی رشتہ داری کا۔ لہذا اس صورت کی ابتدا میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ براءۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے اعلان برات ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف سے بھی، الذین، ان لوگوں کے لیے، عاہدتم، جن سے تم نے عہد کیا، من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ مشرکین بد عہدیاں کرتے رہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس طرح نہیں کیا گیا، بلکہ اعلان کر دیا گیا کہ مشرکین کو اچانک حملہ کر کے برباد کرنے کے بجائے پہلے تمام عہد منسوخ کرنے کا اعلان دنیا کے سب سے بڑے مجمع میں کیا گیا۔ 9 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر امارت حج کے دن 10 ذی الحجہ یوم النحر میدان منی میں دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگوں کی موجودگی میں اعلان ہوا، اور کئی آدمی مقرر کیے گئے جنہوں نے اس مجمع کے ہر مقام پر پہنچ کر بلند آواز کے ساتھ یہ اعلان کیا۔ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج پر نہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ اس اعلان کے بعد ہی مکہ میں مشرکین کا داخلہ بند ہوا اور ان کی بے حیائی کی رسمیں ختم ہو گئیں۔ فسیحوا، پس چلو، فی الارض، زمین میں، اربعۃ اشہر، 4 مہینے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مزید کرم تھا کہ مشرکین کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 4 ماہ کی مہلت دی گئی، جس کی ابتدا 10 ذی الحجہ یوم النحر سے ہوئی، کیونکہ اس دن یہ اعلان کیا گیا، اور 10 ربیع الثانی کو یہ مدت ختم ہوئی۔ اس مہلت کا مقصد یہ تھا کہ وہ اتنی مدت میں اپنے بارے میں خوب سوچ سمجھ لیں، پھر یا تو مسلمان ہو جائیں یا پھر سرزمین عرب سے باہر کسی ملک میں اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ اگر وہ اس کے بعد بھی باقی رہیں تو انہیں پکڑ کر، گھیر کر، گھات لگا کر، جس طرح مختلف الفاظ استعمال ہوئے، قتل کر دیا جائے۔ یہ 4 ماہ کی مدت ان لوگوں کے لیے تھی جن سے معاہدے کی مدت 4 ماہ سے کم باقی رہ گئی تھی، یا معاہدہ تو زیادہ مدت کا تھا مگر انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی تھی، یا مدت کے تعین کے بغیر معاہدہ تھا۔
البتہ وہ قبائل جن سے کسی خاص مدت تک معاہدہ تھا اور انہوں نے معاہدے کی کسی قسم کی مخالفت بھی نہیں کی تھی، ان کا عہد ان کی مدت تک پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عالموں اور جان لو انکم یقیناً تم غیر معجز اللہ نہیں ہو عاجز کر دینے والے اللہ تعالیٰ کو، وان اللہ اور یقین اللہ تعالیٰ مخزی الکافرین رسوا کر دینے والا ہے کافروں کو۔ تو غیر معجز اللہ کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، مشرکوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ یہ مہلت مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے نہیں دی گئی، بلکہ اس میں کئی حکمتیں ہیں، ورنہ تم لوگ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ اگر تم کفر پر قائم رہے تو خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ذلیل اور رسوا کرنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بہت مہلت دی گئی، بہت وقت دیا گیا، لیکن نہ یہ لوگ سدھرے، نہ انہوں نے اپنے آپ کو بہتر بنایا، نہ ہی انہوں نے کسی معاہدے کا لحاظ کیا، لہٰذا اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انہیں رسوا کیا جا رہا ہے، اور ان کے لیے اب مزید سختیاں کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔